الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وعلم اور سکھائے آدم علیہ السلام کو الاسماء نام کلہا سب کے سب ثم پھر عرضہم پیش کیا انہیں یعنی ان چیزوں کو جن کے نام تھے پھر پیش کیا انہیں علی الملائکۃ فرشتوں کے سامنے فقال پس کہا یعنی اللہ رب العزت نے انبئونی مجھے بتاؤ باسماء نام ہؤلاء ان چیزوں کے ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے قالوا انہوں نے کہا سبحانک پاک ہے تو لا علم کوئی علم نہیں لنا ہمارے لیے الا سوائے ما وہ جو علمتنا سکھایا تو نے ہمیں علمتا سکھایا تو نے نہ ہمیں سوائے وہ جو تو نے ہمیں سکھایا انک انت بے شک تو ہی العلیم و جاننے والا الحکیم حکمت والا ہے قال فرمایا یا آدم اے آدم انبئہم بتاؤ انہیں باسمائہم ان چیزوں کے نام فلما پس جب انبأہم اس نے بتائے انہیں باسمائہم ان چیزوں کے نام قال تو اللہ نے فرمایا الم اقل کیا میں نے نہیں کہا تھا لکم تمہیں انی بے شک میں عالم جانتا ہوں غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا غیب وعالم اور جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو وما کنتم تکتمون اور جو کچھ تم چھپاتے ہو گزشتہ آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ذکر کی تھی کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جانشین خلیفہ بنا کر بھیجا اور خلیفہ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ تکوینی احکامات یعنی جو اللہ تعالیٰ کام کن کے ذریعے سے ارادے سے کرتا ہے ان کاموں میں اللہ کا کوئی بھی خلیفہ اور نائب نہیں ہے، وہ سارے کام اللہ خود کرتا ہے. لیکن شرعی احکامات یا تشریعی احکامات کہ انسان جن کو کرنے اور نہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے انسان کو خلیفہ بنایا، جانشین بنایا کہ ایک بندہ پہلے تو اپنے وجود کا خلیفہ ہے، اپنے وجود پر اللہ کے احکامات کو جاری کرے،
اس کے بعد درجہ بدرجہ خلیفہ بعض لوگوں کی ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں. کوئی گھر کا سربراہ ہے تو گھر کے اندر بھی اللہ کے احکامات کو جاری کرنا اس کی ذمہ داری ہے. کوئی کسی ادارے کا سربراہ ہے, کوئی کسی ضلع کا سربراہ ہے, یا کوئی کسی ملک کا سربراہ ہے, تو اپنے ملک کے اندر اللہ رب العزت کے قوانین اور احکامات کو عملاً جاری کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے. فرشتوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا, سوچا کہ جب اس کو اختیارات دیے جائیں گے اور تو دنیا کے اندر اور کائنات کے اندر امن تبھی تو ہے کہ اللہ کے احکامات جاری ہیں, اللہ کا قانون جاری ہے. جہاں اللہ کا قانون نہیں جاری ہوگا وہاں تو فتنہ اور فساد پیدا ہوگا. تو اللہ رب العزت کے سامنے نے یہ بات رکھی, اور اس لیے رکھی تاکہ وہ حکمت ہم اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا دے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے تو ایک کرۂ زمین پر کیا حکمت ہے اس میں کہ ایک ایسی ہستی بنائی جائے جس کو اختیارات دیے جائیں, کرنے نہ کرنے کی آزادی دی جائے, اسے اختیار دیا جائے, اور پھر اس بات کا امکان تو ہے کہ وہ اپنی مرضی کو غلط استعمال کرے گا. غلط کرے گا تو فساد برپا ہوگا, کچھ تو خون ہوگا. پہلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو جو حکمتیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. کہتے ہیں یہ حاکمانہ جواب تھا. اب حکیمانہ جواب اللہ نے دیا کہ تمہیں فرشتوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ صرف حضرت انسان کو اختیارات نہیں دیے جائیں گے, اس کے ساتھ اس کو علم کی نعمت بھی دی جائے گی, اور اس علم کے بل بوتے پر بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے گا. اور ایک بڑی بلائی حاصل ہو رہی ہو تو اس کے ساتھ کچھ تھوڑی خرابیاں بھی ہوں تو ان کو برداشت کر لیا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے اب فرشتوں کے سامنے یہ بات ایک عملی طریقے سے ان کو یہ بات سکھائی, اور وہ کیا طریقہ تھا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ, اور آدم علیہ السلام کو سکھائے نام کلہا, سب کے سب, یعنی تمام چیزوں کے نام سکھائے. نام سکھانے کا مطلب یہ ہے انسان جب ایک چیز کو جان لیتا ہے, اس کی معلومات حاصل کر لیتا ہے, تو پھر اس کا کوئی نام رکھتا ہے, اور اس کے نام کی گویا عنوان کے اندر وہ ساری معلومات اس کے ذہن میں تازہ ہوتی ہیں. بس جب ہم پانی کا لفظ بولتے ہیں تو پانی کی جتنی ضروریات ہمارے سامنے خود ہی آ جاتی ہیں. بجلی کا لفظ جب ہم بولتے ہیں بجلی, تو یہ ساری چیزیں پنکھے چلاتی ہے, لائٹ چلاتی ہے, فریج چلاتی ہے, اس کے استعمال کی چیزیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں. یعنی شروع سے انسان کا کسی چیز کی جو معلومات ہیں یا اس کے حقائق ہیں ان کو جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا کوئی ایسا نام رکھ لیتا ہے یا کوئی ایسی اصطلاح اس کی بنا لیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ ایک نام کے تحت اس کی ساری معلومات کا مجموعہ اس کے ذہن میں تر و تازہ رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نام سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کے حقائق, ان کی ضروریات, ان کے استعمال, یہ ساری چیزیں آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھا دیں. یہ وہ مادی علم تھا جس کو اکتسابی علم بھی کہتے ہیں, جو انسان اپنے حواس کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں. ویسے علم کی دو اقسام ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے الہامی علم, یعنی جو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو دیتا ہے, انبیاء کے ذریعے سے. یہ الہامی علم حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے وحی کے. اس کے لیے تو اللہ نے انتظام یہ کیا کہ ہر دور میں اللہ انبیاء بھیجے گا, رسول بھیجے گا, کتابیں آئیں گی اور لوگوں کو یہ سارے احکامات وہ دیں گے. باقی رہا اکتسابی علم جو انسان حواس, اور خصوصاً دو حواس, ایک کان اور ایک آنکھ, اس کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے. وہ اللہ رب العزت نے گویا آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھلا دیے, اور وہ علم ذہنوں کے اندر منتقل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے, وہ اکتسابی علم. آدم علیہ السلام کا دور تو بالکل ابتدائی دور تھا نا, اس میں تو کچھ چیزیں ہی سامنے آئیں. پھر جو زمانہ ترقی کرتا جاتا ہے تو وہ جو اکتسابی علم تھا, جن چیزوں کے نام سکھائے گئے تھے نا, وہ آہستہ آہستہ اب نکھر کر سامنے آ رہا ہے. پہلے آگ وہ دریافت ہوئی, کوئی پتھر, کوئی چٹان اوپر سے گری, دوسری چٹان پر لگی, وہاں آگ پیدا ہوئی, تو انسان کو معلوم ہوا یہ آگ ہے. اس کے بعد بات بڑھتی گئی, اور یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ آج کی جتنی ایجادات ہیں, یہ جو بجلی ہے, یہ سارے ایجادات یہ اتفاقی ہوئی ہیں.
سائنسدان کچھ اور چیز کے بارے میں تجربہ کر رہا تھا، اچانک بجلی سامنے آ گئی۔ آپ اگر اس کی تاریخ پڑھیں، کبھی کوئی سائنسدان سو رہا تھا اور خواب میں کوئی بات آ گئی۔ وہ اکتسابی علم ہے جو آہستہ آہستہ اب دنیا میں نمودار ہو رہا ہے، نئی نئی چیزیں ایجادات ہو رہی ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی کو اندازہ لگایا نا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے۔ انسان کی ترقی سے کہا کہ یہ ستارے بھی کانپ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے، اور یہ گزشتہ کچھ عرصے میں تو یہ اتنا گویا آپ یہ سمجھیں یہ جو انسان کو وہ علم جو انسان نے خود حاصل کرنا ہے، چاہے سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، فلکیات ہے، جس کے لیے کوئی وحی نہیں آنی، یہ انسان کا اپنا میدان، اس میں سوچ بچار کرے، خوب تلاش کرے۔ یہ گزشتہ عرصے میں تو گویا ایک ریلا جو ہے نا گزر کر چلا گیا ہے۔ آپ اگر یہ گزشتہ 20 سالوں کو دیکھیں نا، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، اب پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جائے گی، اور اس کا آخری انجام جو اس علم کا ہوگا وہ دجال پر اس کا آخری علم کا انجام ہو جائے گا۔ دجال اس علم کے اندر اتنا ماہر ہو جائے گا کہ احادیث میں آتا ہے جہاں اس کی مرضی ہوگی بارش برسائے گا۔ یہ جن کو ہم قواعد طبیعہ کہتے ہیں نا، طبیعہ قواعد یعنی قوانین فطرت، وہ ان کو گرفت میں آخر میں لے لے گا۔ رزق کے سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہوگے، زندگی موت بھی دے گا۔ ایک آدمی کو مارے گا، بندے مومن ہوگا، اس کو پھر زندہ کرے گا، اسے کہے اب کیا کہتے ہیں، وہ کہے گا اب تو مجھے پورا یقین ہے کہ تو دجال ہے۔ گویا انسان کا الہامی علم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ کتاب نازل ہوئی نا، یہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا ہے۔ اب اس کی وضاحتیں، تفصیل، تشریح، یہ تو دنیا میں آخر تک نئے نئے حالات کے مطابق ہوتی جائے گی نا، لیکن اب نئی کتاب نہیں آنی ہے۔ لیکن انسان کا وہ علم جو انسان نے خود حاصل کرنا ہے، اس کی تکمیل دجال پر پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر دنیا ختم ہونے کا وقت آ جائے گا۔ یہ وہ علم ہے جس کو کہا الاسماء کلھا، آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام اللہ نے سکھائے۔ ثم عرضہم، پھر ان کو پیش کیا علی الملائکۃ، فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو، کہا فقال انبئونی، مجھے بتاؤ باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی تمہاری یہ خیال تھا نا فساد برپا ہوگا، خون بہے گا، با اختیار مخلوق کی آخر ضرورت کیا ہے، تو یہ بات ان کو بتائی کہ یہ جو مخلوق ہوگی اس کو میں دو قسم کا علم دوں گا۔ ایک تو وہ علم ہوگا جو الہام کے، جو وحی کے ذریعے سے ان کو حاصل ہوگا، اور ایک وہ علم ہوگا جو عقل کے ذریعے سے، آنکھوں کانوں کے ذریعے سے حاصل ہوگا۔ یہ تین قرآن نے، آنکھیں، کان اور دل کا ہے، دل و دماغ دونوں اس سے مراد ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے انسان یہ دنیا کا علم حاصل کرتا ہے۔ گویا زمین کی خلافت کے لیے دونوں علوم ہونا ضروری ہے۔ فرشتوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی کا علم تو تھا، اللہ کے احکامات کیا یہ تو تھا، لیکن یہ اکتسابی علم جو ہے نا، جو انسان خود سوچ بچار کر کے حاصل کرے، یہ علم ان کے پاس نہیں تھا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ فرشتوں کے اپنے اپنے میدان ہیں، اس میدان کا علم تو ان کے پاس تھا لیکن باقی میدانوں کا نہیں تھا۔ مثلا بارش والے جو فرشتے ہیں اس کو بارش کا علم سارا تھا، اور علم اس کو کچھ بھی نہیں۔ پہاڑوں کے فرشتے کے پاس پہاڑوں کا علم تھا، کوئی اور نہیں، جامع علم نہیں تھا، اور زمین کی خلافت کے لیے جامع علم کی ضرورت تھی، اگرچہ ہر فیلڈ میں کم ہو لیکن ہو جامع۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عقل دی، ایسی نگاہیں دی اور ایسے کان دیے جو چیزوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کے بعد یہ معلومات، یہ جو انسان کا دماغ کا کمپیوٹر ہے نا، اس کو بھیج دیتے ہیں، وہ پھر اس پر غور و فکر کرتا ہے اور کوئی نتیجہ نکال کر اس کی فائل اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ انسانی دماغ، یہ تین حواس ہے نا، اس کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے، فرشتوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب خلیفہ بنایا زمین کا، کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے قوانین کو اس نے جاری کرنا ہے اور دنیاوی ترقی کرنی ہے، فنون کے اندر مہارت حاصل کرنی ہے، اور جو ہے نا یہ زمین جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اس کے قوانین کو جاری کرنا ہے،
اس کے لیے دونوں علوم دیے۔ اب فرشتوں کے سامنے یہ چیزیں رکھی گئیں اور کہا کہ مجھے ان چیزوں کے ذرا نام بتاؤ، تو فرشتوں کو ان کے نام کیا آتے تھے؟ انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا، تو پاک ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، سوائے اس کے یا سوائے وہ جو تو نے ہمیں سکھایا۔ اس کے پاس تو ہمارے اندر صلاحیت ہی نہیں علم حاصل کرنے کی، مزید جو تو نے سکھا دیا بس وہی ہے، معذرت کر لی۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، اپنے کاموں کو جانتا بھی ہے اور ان کی حکمتوں سے تو ہی آگاہ ہے۔ قال یا آدم، اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم، انبئہم، ان کو بتاؤ، باسمائہم، ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، پس جب اس نے سکھا دیے انہیں فرشتوں کو ان چیزوں کے نام۔ اب آدم علیہ السلام کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ممکن ہے ذہن کے اندر یہ ساری چیزیں خود ہی ڈال دی ہوں، یا ممکن ہے کسی اور طریقے سے سکھایا ہو، لیکن بہرحال سکھایا اللہ ہی نے ہے۔ اور آج بھی جتنا سائنسی علم ہے نا، یہ اللہ ہی انسان کو دے رہا ہے، انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ ہی کا ذہنوں کے اندر یہ چیزیں ڈال دیتا ہے۔ وہی علم جو آدم کو شروع میں سکھایا گیا تھا نا، اس کا کچھ حصہ زمانہ جو آگے بڑھتے جاتا ہے نا، اس کا ایک ایک حصہ جو ہے نا ذہنوں میں اللہ تعالیٰ ڈالتا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اکتسابی کا بھی علم یہ نہیں ہے کہ انسان نے خود حاصل کیا ہے، دیتا اللہ، یہ ذہن کے اندر بات اللہ ہی ڈالتا ہے۔ دیکھیں یہ ایک مشہور واقعہ ہے نا کہ نیوٹن بیٹھا ہوا تھا اور آم گرا، اور اس نے سوچا یہ آم اوپر کی طرف کیوں نہیں گیا، نیچے کیوں آیا؟ کشش ثقل کا قانون جس نے دنیا کے اندر ایک سائنسی دنیا میں بڑا انقلاب برپا کر دیا، کشش ثقل کا قانون اس تک وہ پہنچ گیا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کبھی بھی پہلے نہیں دیکھا تھا کہ آم نیچے گرتا ہے، کئی دفعہ اس نے دیکھا چیزیں اوپر سے نیچے ہی آتی ہیں۔ اس خاص لمحے میں کس چیز نے اس کو مجبور کیا وہ سوچ بچار کرے؟ وہ اکتسابی علم کا حصہ تھا جو نیوٹن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا کو دکھانا چاہتا تھا، اور آج بھی اسی طرح صورتحال ہے۔ قال الم اقل لکم، کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں، انی عالم غیب السماوات والارض، بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب کو، وعالم، اور جانتا ہوں ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ وعلم، اور سکھائے آدم علیہ السلام کو الاسماء کلہا، نام سب کے سب، ثم عرضہم، پھر انہیں پیش کیا، یعنی ان چیزوں کو جن کی یہ نام تھے۔ تو نام سکھانے سے مراد چیزیں سکھانا ہے، ان کی حقیقتیں، ان کے استعمال وغیرہ سب کچھ سکھانا ہے۔ پھر ان کو یعنی ان چیزوں کو پیش کیا علی الملائکۃ، فرشتوں کے سامنے۔ فقال، پس کہا انبئونی، مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام، باسماء نام ہؤلاء، ان چیزوں کے، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے۔ قالوا، انہوں نے کہا، سبحانک، پاک ہے تو، لا علم، کوئی علم نہیں، لنا، ہمارے لیے، الا، سوائے، ما، وہ جو، علمتنا، تو نے ہمیں سکھایا۔ انک انت، بے شک تو ہی، العلیم الحکیم، جاننے والا، حکمت والا ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم، ان کو بتاؤ، باسمائہم، ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم، پھر جب اس نے بتائے انہیں، یعنی ان فرشتوں کو، باسمائہم، ان چیزوں کے نام۔ قال، تو اللہ نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے غیب کو، وعالم، اور جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم زين أخلاقنا بنور القرآن،
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.